بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکیے میں حالیہ دنوں صدارتی انتخابات ہوئے جن میں رجب طیب ایردوان اور اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کمال کلچداروغلو کے درمیان بہت زبردست الیکشن ہوا۔ الیکشن کے پہلے مرحلے میں کوئی بھی پارٹی 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پائی، جس وجہ سے دوسرا مرحلہ منعقد ہوا۔ پہلے راؤنڈ میں ووٹ زیادہ ملنے کے باوجود بھی طیب ایردوان صاحب صدر نہیں بن سکے کیونکہ ان کو 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں ہوئے۔ بالآخر دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے جناب رجب طیب ایردوان صاحب کو 52% سے زیادہ ووٹوں سے فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ ترکیے میں یہ انتخابات ایک ایسے وقت میں ہوئے جب حال ہی میں خوفناک زلزلوں سے 50,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں اور ملک میں مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ ایک صحافی کہتے ہیں، ترکیے کے اس انتخاب کا تجربہ واقعی منفرد تھا۔ دارالحکومت انقرہ میں 90% سے زیادہ پولنگ ہوئی، مگر کیا مجال کہ کہیں ہنگامہ یا شور شرابہ ہو۔ کئی پولنگ سٹیشنوں کا دورہ کر کے لگتا تھا کہ جیسے لوگ پکنک منانے آئے ہوں۔ لوگ بچوں حتیٰ کہ پالتو جانوروں کو بھی لے کر ووٹ ڈالنے آ پہنچے تھے۔ ایک میلے کا سا سما تھا۔ جنوبی ایشیا میں تو پولنگ سٹیشنوں پر ہر لمحہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ میں ووٹ ڈالنے کا منظر دیکھنے وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ پولنگ روم تک جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کہیں نام کے لیے بھی کوئی پولیس یا سیکیورٹی کا اہلکار تعینات نہیں تھا۔ لوگ خود ہی اپنے پولنگ بوتھ کے کمرے کے باہر اطمینان سے قطار لگائے کھڑی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے راؤنڈ کے انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ تمام اندازوں اور رائے عامہ کے جائزوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے صدر ایردوان صاحب نے 49.5% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف کمال کلچداروغلو کو 44.88% ووٹ حاصل ہوئے۔ تیسرے امیدوار سینان اوغان کو 5.17% ووٹ حاصل ہوئے۔ واضح رہے کہ سینان اوغان دوسرے راؤنڈ کے کچھ دن قبل ہی طیب ایردوان صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے AK پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ گو کہ رائے عامہ اور تجزیہ کاروں کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ انتخابات دوسرے راؤنڈ میں چلے جائیں گے، مگر اکثر کا خیال تھا کہ دوسرے راؤنڈ میں کلچداروغلو کو سبقت حاصل ہوگی۔ رائے عامہ کے جائزوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے اور تمام تر مشکلات کے باوجود رجب طیب ایردوان نے ترکیے کے صدارتی انتخابات کے معرکے میں کامیابی حاصل کر کے ایک بار پھر ملک کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مین اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کلچداروغلو کے بارے میں۔ کلچداروغلو ایک ماہر معاشیات ہیں جو ریپبلکن پیپلز پارٹی کی قیادت کرتے ہیں۔ اس پارٹی کو جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے قائم کیا تھا۔ کلچداروغلو نے حالیہ الیکشن میں ایک مثبت ایجنڈا پیش کرنے کی کوشش کی جس میں امید، آزادی اور جمہوریت کا وعدہ کیا تھا، لیکن پہلے راؤنڈ میں صرف 44.9% ووٹ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یو ٹرن لے کر خود کو ایک سخت گیر قوم پرست کے طور پر پیش کیا، جس سے انہوں نے کرد ووٹرز کو تذبذب میں ڈالا۔ پھر انہوں نے نسل پرست جماعت وکٹری پارٹی کے سربراہ امت اوزدگ کے ساتھ ہاتھ ملایا، جس سے ان کے اعتدال پسند حامی بکھر گئے۔ کمال کو الیکشن کے دوسرے راؤنڈ میں 48% ووٹ ملے۔ اس بڑی تعداد میں عوام نے کیوں کر ان کو ووٹ دیا، آئیے جانتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بہت سی نوجوان ترک عوام ایردوان جو کہ 19 سال سے اقتدار میں ہیں ان کی اکنامک پالیسیز سے ناخوش تھے۔ اسی طرح سے ایک وجہ یہ ہے کہ کمال نے ترک عوام سے تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تھا، ترکیے کو ایک جمہوری، سیکولر اور ترقی یافتہ ملک بنانے کا خواب دکھایا تھا۔ کلچداروغلو کے یورپین یونین کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ ان کے جیتنے سے ترکیے کا یورپی یونین میں شامل ہونے کا راستہ صاف ہو سکتا تھا۔ ان سب باتوں اور کیے گئے وعدوں سے کمال نے ایک بڑی تعداد میں نوجوان ووٹرز کا دل جیت لیا جو کہ موجودہ حکومت کی تبدیلی چاہتے تھے۔ الغرض یہ سب وجوہات تھیں جن کی بنا پر کمال کو 48% ووٹ حاصل ہوئے۔ اس الیکشن میں مخالفین کا ٹارگٹ ترکیے کی وہی نوجوان نسل تھی
جنہوں نے اس سال اپنا ووٹ استعمال کیا تھا، جن میں 95% وہی بچے ہیں جو ایردوان کے دور حکومت میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہیں۔ وہ تبدیلی کے خواہاں ہیں، اور کیونکہ انہوں نے کسی اور کی حکومت دیکھی ہی نہیں، انہوں نے صرف سنا ہے کہ یہاں قرآن سیکھنے اور اذان دینے پر پابندی تھی۔ جب پہلی بار مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو عوام اور مؤذن کے رونے کی وجہ سے کسی نے باقی اذان سنی ہی نہیں۔ بچوں کو قرآن گھروں کے تہہ خانوں اور دیہاتوں میں غاروں میں سکھایا جاتا تھا۔ ایک صحافی رو رہی تھی کہ میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ آپ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ آپ کی ماں حجاب میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ سیکولر مرد و خواتین، فوجی اور پولیس اسے گلیوں بازاروں میں گھسیٹتے تھے۔ نوکری تو دور کی بات ہے، آپ کی بہن کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے دروازے بند تھے کیونکہ ان کے سر پر حجاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور ایک اسلام پسند حکومت کو دوبارہ فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رجب طیب ایردوان صاحب کو بخیر و عافیت آنے والے 5 سالوں میں اپنی قوم و ملت کی بھرپور خدمت و ترقی میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔